تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، مزید ایک سے دو قواعد ہم پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کا نام ہے یقول اور یبیع یقال و یباع کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اس قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن ہو، ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن ہو تو ان کی حرکت اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے کر پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن ہو، یعنی ان سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے کر پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر ان کی حرکت جو ہے وہ ضمہ اور کسرہ ہو تو پھر تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی اس واو اور یا کی حرکت۔ لیکن اگر اس واو اور یا کے اوپر ضمہ یا کسرہ نہیں آتا بلکہ فتحہ آتا ہے، پھر ان کی حرکت ما قبل کو دے کر اس واو اور یا کو الف سے تبدیل بھی کر دیا جائے گا۔ مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے دیکھیں یقول، یقول یہ اصل میں تھا یقول، یقول، یقول اصل میں کیا تھا؟ یقول تھا۔ اسی طرح یبیع یہ اصل میں تھا یبیع، یبیع۔ اب آپ نے ان دو کے اندر غور کرنا ہے۔ یقول میں دیکھیں واو متحرک ہے اور اس کا ما قبل ساکن ہے۔ اسی طرح یبیع میں دیکھیں یا یبیع میں یا متحرک ہے اور اس کا ما قبل جو با ہے وہ ساکن ہے۔ تو ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہوں اور ان کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، تو اب ان کی حرکت ہم جو ہے ما قبل کو دے دیں گے۔ ان کی حرکت ہم کیا کر دیں گے؟ ما قبل کو دیں گے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اگر حرکت جو ہے وہ ضمہ یا کسرہ ہو تو صورت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور یہاں پر دیکھیں ضمہ اور کسرہ ہی میں سے ہے تو اس وجہ سے صرف حرکت ما قبل کو دے دیں گے۔ تو ما قبل کو حرکت دی تو یقول اور یبیع ہو گیا، یقول اور یبیع بن گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ دیکھیں یقال، یقال یہ اصل میں کیا تھا؟ یقال، یقول، یقول تھا۔ یقال اصل میں کیا تھا؟ یقول تھا۔ اسی طرح یباع یہ اصل میں تھا یبیع، یبیع، یبیع تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی قانون کے تحت ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی۔ تو اس واو اور اس یا کی حرکت ما قبل کو دی جائے گی۔ اور ساتھ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس واو اور یا کے اوپر حرکت جو ہے ضمہ اور کسرہ نہ ہو یعنی فتحہ ہو تو پھر اس میں تبدیلی بھی کی جائے گی۔ کیسے تبدیلی کی جائے گی؟ اس واو اور اس یا کو الف سے تبدیل کر دیا جائے گا حرکت ما قبل کو دے کر۔ تو دیکھیں یہ جو یو قالو قاف کے اوپر یہ جو زبر ہے یہ واو والا زبر آ گیا ہے۔ یہ کون سا زبر ہے؟ یہ واو والا زبر ہے، اور پھر اسی واو کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا تو یقال بن گیا۔ اسی طرح یباع بن گیا، اسی طرح کیا بن گیا؟ یباع بن گیا۔
تو یہ ہمارے سامنے اجوف کا ایک قاعدہ ہے، یقولو اور یبیعو، یقالو و یبیع والا قانون۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح اس کا خلاصہ جو ہے مثالوں کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور قانون ہے قیل و بیع کا قاعدہ، قیل و بیع کا قاعدہ۔ اچھا، اس قاعدے کا خلاصہ کیا ہے؟ جب اجوف کے فعل ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو متحرک یا متحرک آ جائے، کس میں؟ اجوف کے فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو متحرک یا متحرک آ جائیں اور ان سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہو، یہ خود بھی متحرک ہیں اور ان سے پہلے والا حرف بھی کیا ہے؟ متحرک ہے، تو وہاں پر ہم تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں کتنی صورتیں جائز ہیں؟ تین صورتیں وہاں پر کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واو اور یا سے ما قبل والے حرف کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت انہیں دے دینا، پھر میعاد والے قانون کے تحت واو کو یا سے تبدیل کرنا۔ میعاد والا قانون یعنی ہر وہ واو جو ساکن ہو، غیر مدغم ہو اور کسرے کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے میعاد اصل میں میوعاد تھا، میوعاد، ٹھیک ہے، واو ساکن ما قبل کسرہ تھا تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلی صورت اس میں کیا ہے، جیسے دیکھیں قیل وبیع، اصل میں تھا قویل و بویع، قویلہ و بویع تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ قویلہ تھا۔ تو دیکھیں ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہوں، تو یہ دیکھیں متحرک بھی ہیں، ان سے ماقبل بھی متحرک ہے، با بھی متحرک ہے، قاف بھی کیا ہے؟ متحرک ہے۔ تو پہلی صورت اس میں کیا جائز تھی کہ پہلی صورت یہ تھی کہ ان کے ماقبل والے حرف کو ساکن کر دیا جائے، ان کا ماقبل والا جو قاف ہے اور با ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ ساکن کر دیا جائے، اور اس واو اور یا کی حرکت اس ماقبل کو دے دی جائے۔ تو اس جب ہم واو کی حرکت، کسرہ ہے نا واو کی حرکت، یہ ہم کس کو؟ ماقبل کو دے دیں گے، یہ حرکت واو کی ہم نے ماقبل کو دی، واو ساکن رہ گیا تو یہ بن گیا قیولا، یہ کیا بن گیا؟ قیولا بن گیا۔ تو اب میعاد والے قانون کے تحت ہر وہ واو جو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، کسرے کے بعد واقع ہو تو اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے، تو اس کو ہم پھر یا سے تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا قیلا، یہ کیا بن جائے گا؟ قیلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیع بھی ہے، قیلا و بیع، تو ایک صورت تو اس کی کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واو اور یا کو ساکن کر کے پڑھنا، خود اس واو اور یا کو ساکن کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے قولا و بوعا، قولا و بوعا، ٹھیک ہے، قولا و بوعا،
یہ اصل میں کیا تھا؟ قویلا و بویعا تھا، قویلا و بویعا تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اشمام کر کے پڑھنا، اشمام کر کے۔ اشمام کا مطلب کیا ہے کہ آواز ایک حرف کی نکالی جا رہی ہے اور ہونٹوں سے دوسرے حرف کی حرکت کا اشارہ کیا جائے۔ جیسے دیکھیں نا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے لا تأمنا علی یوسف، ہونٹوں کی طرف دیکھیں میرے، لا تأمنا، لا تأمنا، وہاں پر اشمام کیا جاتا ہے نا سورہ یوسف کے اندر، لا تأمنا۔ تو اب دیکھیں میں ادا تو آواز تو جو ہے نا نون کی نکال رہا ہوں، یعنی فتحہ کی نکال رہا ہوں، لیکن ہونٹوں سے میں ضمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لا تأمنونا، یعنی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لا تأمنا، لا تأمنا، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس میں قیولا، 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 اسی طرح اشمام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیلا و بیا کا اصل کثیر الاستعمال اس کا یہی پہلی صورت ہے۔ کثیر الاستعمال کون سی صورت ہے؟ پہلی ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو خود متحرک ہو، ان سے ماقبل بھی متحرک ہو، تو ان کے ماقبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت اس کو دے دی جاتی ہے، اور پھر اگر واو ہو تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے میعاد والے قانون کے تحت۔ تو اس طرح قویلا و بویعا اس سے بن جاتا ہے قیلا و بیعا۔ تو اجوف میں فعل ماضی، جب آپ فعل ماضی معلوم پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قالا، قالا، قالو، قالت، ٹھیک ہے، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم۔ لیکن جب آپ اسی سے فعل ماضی مجہول پڑھتے ہیں تو وہ مجہول کیا بنتا ہے؟ قیلا، 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 قیلو، قیلت۔ اب قیلا کیسے بنا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو اس میں قانون لگے گا فعل ماضی مجہول کا، فعل ماضی مجہول کا کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے اور ما قبل آخر کو کسرہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو قالا ہے تو اس سے قویلا بن جائے گا، قویلا، قویلا، اور پھر قویلا کے اندر یہ قیلا و بیعا کا قاعدہ لگ کے پھر اس سے قویلا سے قیلا، قیلا، قیلو، قیلت بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ والا قانون بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔